ان کے ساتھ تشریف فرما جمعیت علماء اسلام کے مرکزی صوبائی اور ضلعی قیادت، جمعیت علماء اسلام کے قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، پریس اور میڈیا کے دوستوں، آپ سب کی اجازت سے یقیناً آج کے واقعے کا جو حافظ حمداللہ صاحب کے ساتھ ہوا ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے میرے خیال میں وہ کم ہے۔ یقیناً میں خود اسلام آباد میں تھا، لیٹ آور میں پہنچا تو پھر یہ خبر نظروں سے گزری، پھر جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں سے رابطہ ہوا، پھر اس پریس کانفرنس سے متعلق معلومات ہوئی۔ تو چونکہ عوامی نیشنل پارٹی اس طرح کے واقعات سے ماضی قریب میں اکثر و بیشتر بہت سے مواقعوں پہ دوچار ہوئی ہے، یقیناً درد جس کو پہنچے اس کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس ملک میں سیاسی جماعت کی حیثیت سے، مذہبی جماعت کی حیثیت سے، ایک جمہوری جماعت کی حیثیت سے جمعیت علماء اسلام ایک پرامن سیاسی مذہبی جماعت ہے۔ اسی طرح اگر میں ذکر کروں عوامی نیشنل پارٹی کی، تو ان دونوں جماعتوں کی اس ملک کے عوام کی ہر جگہ پہ وہ جڑیں موجود ہے کہ جہاں ہر وقت انہوں نے عدم تشدد کی بات کی ہے، سیاست میں رواداری کی بات کی ہے، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی ہے۔ لیکن بدبختانہ اگر میں جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تک، مولانا عبدالواسع صاحب تک، یا ان کے جتنے بھی اکابرین ہے، لیڈرشپ ہے، شاید ہی کوئی اس مشکل سے، اس تکلیف سے دوچار ہوا نہیں ہو۔ اسی طرح اگر میں عوامی نیشنل پارٹی کی بات کروں تو اسفندیار ولی خان سے لے کے اس کے گھر پہ اس خودکش حملے سے لے کے پھر پارٹی کے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں ساتھیوں کی شہادت تک، اگر میں خود آپ کے سامنے بیٹھے اپنے حالت آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ایک گھر میں پرسنلی جہاں پہ باپ کی شہادت، بھائی کی شہادت، کزن کی شہادت، اور وہ بھی جس طریقوں سے ہم نے دیکھا ہے، تو یقیناً اس درد کو، اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے تو میں نے کہا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھیوں کو کہ جاتے ہیں عملاً اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام آج ابھی مولانا صاحب نے جو کل کے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جو حمایت کا اعلان کیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتی ہے، اور ساتھ ہی ہم پارٹی ورکر سے لے کے تمام تاجر پیشہ افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارا ہتھیار ایک پرامن احتجاج ہوتا ہے، ہمارا ہتھیار ایک پرامن شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ دنیا کو یا ان لوگوں کو جو ہم پہ اس عذاب کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس عذاب سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ بے شک جتنا تشدد کریں، جتنا بھی تشدد پہ اتر آئے، لیکن ہم پرامن طریقے سے آپ کو وہ جواب دیں گے کہ تاریخ میں آپ یاد رکھیں گے۔ ساتھ ہی میں آخری میں ایک بات کہوں، ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کی تہ تک پہنچنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ روز روز خصوصاً پھر یہ بات میں کہوں، خصوصاً پھر خیبر پختونخوا میں ہو یا پھر بلوچستان میں ہو، ہم قائدین کی حد تک لاشیں اٹھائے، ہم ورکر کی حد تک لاشیں اٹھائے، ہم علماء کرام کی حد تک لاشیں اٹھائے، شاید کل ہمارے بس میں بھی یہ ساتھی، یہ پارٹیاں ہمارے ورکر نہ رہے، تو خدا را ان فرضی ناموں سے کہ اس نے قبول کیا ہے، اس نے قبول کیا ہے، جن لوگوں نے اس دہشت گردی، انتہا پسندی کی بنیاد رکھی ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو معلوم ہے، اس کے تہ تک جانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جو بھی اس طرح کے واقعات میں، خصوصاً آج حافظ حمداللہ صاحب کے واقعے میں جو قوتیں جس بھی لیول پہ ملوث ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو دنیا کے معتبر اور مؤثر اور زورور ادارے
سمجھتے ہیں اور دنیا کے ساتھ اپنا ایک مقابلہ اس تصور سے کرتے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے واقعات اور پھر خصوصاً بلوچ پشتون اقوام پشتونخوا اور بلوچستان میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے. یہ نہ ہو کہ کل یہ پرامن احتجاج خدا نخواستہ قائدین اور اکابرین کے ہاتھ سے بھی نکل جائے، کسی اور راستے پہ اس کا چلنا نہ ہو جائے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ آج کے اس غمگین، اس دردناک واقعے میں عوامی نیوز پارٹی کی حیثیت سے ہم برابر کے شریک ہیں، اور جو بھی لائے عمل جمعیت علماء اسلام کل کی ہڑتال کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں. اس سے آگے جو بھی لائے عمل طے کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کے ساتھ اس پورے سلسلے میں شامل حال ہوں گے. شکریہ. جزاک اللہ. ایک سیکنڈ میں اصغر خان اور این پی کی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس بیانیے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست کرتا ہوں بلوچستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کل کے شٹر ڈاؤن میں وہ ہمارا ساتھ دیں، بھرپور ساتھ دیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اور ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ملک میں ہمارے صوبے میں خاص طور پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں سب کو میدان میں آنا چاہیے اور شٹر ڈاؤن میں آج جو میں نے اپیل کی ہے اس کا حصہ بننا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب، یہ بلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں جس میں آپ نے بھی ذکر کیا، اکبر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے شہداء نے قربانی دی، لیکن پی ڈی ایم جو 13 جماعتوں پر مشتمل تھا جس میں بڑی بڑی جماعتیں بھی شامل تھے، اس دوران پی ڈی ایم نے آپ نے بین الاقوامی ذکر بھی کیا، اس دوران جو آپ لوگوں نے اپنے وزیر خارجہ تھا اس کی تعریف کی اس کی اچھی طریقے سے ملک کی نمائندگی کی، تو پھر آپ لوگوں نے جو بین الاقوامی سازش ہے اس کو کیوں ان اردو کے سامنے نہیں اٹھایا؟ دیکھیے، پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ پاکستان ایک غیر مستحکم ریاست کا منظر پیش کر رہا ہے، اور جن حالات میں ہمیں حکومت ملی وہ بھی ہم نے چیلنج سمجھ کر قبول کیا، اور مقصد یہ تھا کہ ملک ڈوب رہا تھا، معیشت ڈوب رہی تھی، ہم تباہی کے دہانے کھڑے تھے اور اسی طرح ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے. تو ملک تو پھر ہم سب کا ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال وقت پہ ہونی چاہیے. اور اب ہم جب مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہونا چاہیے تو اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ جب تک منتخب نمائندے حکومت نہیں سنبھالیں گے تو سیاست میں بھی استحکام نہیں آئے گا، نظام میں بھی استحکام نہیں آئے گا، معیشت میں بھی استحکام نہیں آئے گا. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو بہرحال ہماری تو اپنی کوشش بھی رہی کہ ریاست استحکام کی طرف جائے، مگر ہم سے پہلے جنہوں نے ملک کو تباہ کیا تھا، آپ کے جو ہے وہ اہم اداروں کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا تھا، آپ کے بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا تھا. آج ہم آئی ایم ایف سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہمارے بجلی کی ریٹ پہ وہ مقرر کر رہے ہیں، گیس کی ریٹ پہ وہ مقرر کر رہے ہیں، انڈے اور دال اور سبزی کی ریٹ پہ وہ مقرر کر رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور میں شروع سے کہتا چلا رہا ہوں کہ منتخب حکومت ہو، فیئر الیکشن ہو، اور پھر کسی مداخلت کے بغیر اس کو حکومت حوالے کی جائے، اور 5 سال اس کی مہلت ہوتی ہے، اور اس 5 سال کے اندر اگر ان میں صلاحیتیں تھیں تو ملک میں استحکام لا سکتے ہیں، سیاسی استحکام بھی آ سکتا ہے، معاشی استحکام بھی آ سکتا ہے، اور ہم ترقی کے راہ پر گامزن بھی ہو سکتے ہیں. مولانا صاحب آج جو اللہ واقعہ پیش آیا ہے، اس سے پہلے بھی باجوڑ میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہاں پر بھی ٹارگیٹ حافظ عبداللہ صاحب، آج بھی حافظ عبداللہ صاحب اس واقعے کا ٹارگیٹ صرف حافظ عبداللہ صاحب ہی کیوں قدرت ہے یہ ان کے خلاف جو دہشت گرد کارروائی ہوئی.
یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ باجوڑ میں ٹارگٹ حافظ عبداللہ صاحب تھے یا وہاں جلسہ تھا، کیونکہ وہاں کشیدگی پہلے سے بھی چل رہی تھی. ممکن ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ٹارگٹ میں شامل ہو، لیکن بہرحال اس جلسے میں حافظ صاحب نہیں جا سکے. اس کی کیا مجبوریاں تھیں وہ خود بتا سکیں گے، لیکن یہ حملہ تو ڈائریکٹ حافظ صاحب پہ ہوا ہے، ڈائریکٹ ان کو ہٹ کیا ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. نماز کا انشاءاللہ وقت بھی ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد مختصر سے اکرام کیا گیا ہے، تو آپ حضرات انشاءاللہ